اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 60 لفظی ترجمہ ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو کہا ہم نے، اضرب تم مارو بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنی لاٹھی کو پتھر پہ، فَانْفَجَرَتْ تو پھوٹ نکلے، مِنْہُ اس سے، اثنتا عشرہ 12 عینا چشمے، قد علما بلا شبہ جان لیا، کلُّ اناس سب لوگوں نے، مشربہم اپنی پانی لینے کی جگہ کو، اپنے مشرب کو، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ رزق میں سے اللہ تعالیٰ کے، ولا تعثوا اور نہ تم دنگا کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرنے والے بن کر۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا، اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک اور عظیم انعام یاد دلایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے قبول کر لی، اور یہ واقعہ بھی صحرائے سینا کا ہے، جہاں پر بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے، اور جیسا ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ نہ ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ تھی، لق و دق صحرا تھا، تیز دھوپ تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ تو جب بھی بنی اسرائیل کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے مطالبہ کرتے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بہت ہی شفیق اور رحیم رسول تھے کہ اپنی قوم کے مطالبے پر وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے، گڑ گڑاتے، اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی دعا قبول کرتے۔ دھوپ سے بچنے کے لیے ابر کا سایہ ان کے اوپر کر دیا، بھوک مٹانے کے لیے من و سلوہ نازل کیا۔ اور اب اس آیت میں پانی کا مطالبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پیاس سے بے حال ہوئی اور اپنے رسول سے مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے کہ جب بھی قحط سالی ہوتی ہے یا پانی کی تنگی ہوتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کے لیے نماز استسقاء پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو، پھر فرمایا فن فجرت، فجر کہتے ہیں کسی چیز کے پھٹنے سے اور اس میں سے کوئی دوسری چیز برآمد ہو جائے۔ فجر کے وقت کو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سحر نمودار ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارتے ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں قدرتی طور پہ پانی کو تقسیم کر دیا تاکہ پانی لینے کے معاملے میں جھگڑا نہ ہو، کیونکہ اگر ان 12 قبیلوں کے علیحدہ علیحدہ گھاٹ نہ ہوتے تو ان میں باہم لڑائی جھگڑا ہونے کی نوبت آ جاتی، تو اس لیے 12 چشمے دیے گئے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سہولت مہیا کی، 12 چشمے پھوٹ بہے اور ہر قبیلے نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ صحرائے سینا میں 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور وہاں پانی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم اور ایک بڑی نعمت کہ جس کے بغیر زندگی ہی ناممکن ہے۔ پھر فرمایا کلو وشربو من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے صحراؤں میں بغیر کوشش کے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں کا استعمال بھی ایک عبادت ہے، شکر گزاری ہے، کیونکہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ترک دنیا کو ہی عبادت سمجھتے ہیں اور نعمتوں کو ترک کر دینے کو ہی پرہیزگاری سمجھا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، یعنی رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب مل جائے تو کھاؤ پیو اور شکر کرو، اور جتنا ملے اس پر صبر کرو اور قناعت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رزق پانے کے بعد، نعمتوں کے حاصل ہونے کے بعد ناشکری کرنا یا حرص و حوث رکھنا، لالچ، بے صبرا پن اور نعمتوں کے مل جانے کے بعد تکبر کرنا فساد فی الارض ہے۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہ تم زمین میں فساد مچاتے پھرو، یعنی نعمتیں پانے کے بعد تم سرکشی نہ کرو، زمین میں فساد کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ رزق ملنے کے بعد انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، اور رزق ملنے کے بعد اسے اللہ کی عطا نہیں بلکہ اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے، مال پر اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، پھر مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے، اور جہاں خرچ کرنے کے مواقع آتے ہیں وہاں بخیلی اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خدا داد مفت کی نعمتیں جو تمہیں مہیا ہیں، ایک دوسرے سے چھین کر یا چرا کر خواہ مخواہ فتنے اور جھگڑے کے مواقع پیدا نہ کرتے رہنا۔ فساد فی الارض کے کئی پہلو ہیں۔ عموماً فساد فی الارض کا مطلب چوری، ڈاکہ، لوٹ مار، قتل و غارت، ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا ہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ فساد فی الارض کا صرف ایک پہلو ہے۔ اگر ہم شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں تو حاکم مطلق اور مقتدر اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لحاظ سے جو شخص بھی اللہ کے اور بندوں کے آپس میں باہمی حقوق پر ڈاکہ ڈالے وہ فساد فی الارض کا مجرم ہوگا، اور اسی لحاظ سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا فساد فی الارض کی سب سے بڑی قسم قرار پاتا ہے، اور اللہ کے دین کے خلاف خفیہ مشورے کرنا یا سرگرمیوں میں مشغول رہنا یا کسی بھی قسم کی بغاوت کرنا، یہ سب بھی اتنا ہی شدید جرم ہے جتنا کہ ڈاکہ ڈالنا یا چوری اور زنا کرنا۔ اور یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کس طرح بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش پھینکا، انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کے اوپر اتنے احسانات اور انعامات کیے تھے، یعنی کہ جہان والوں پہ فضیلت ان کو دی تھی، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، اپنے نظریات اور اپنے خیالات کو مقدم سمجھا۔ تو جو قوم دنیا میں اللہ کے قانون، اللہ کی ہدایت اور اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے وہ اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے، اور کافروں تک اس دین کو پہنچانا اس مسلمان امت کے ذمے ہوتا ہے، اور اگر خود ہی یہ دین سے منحرف ہو جائیں تو کسی اور کو کیا دین پہنچائیں گے۔ اصل فساد فی الارض یہی کہلاتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے اور بندوں کے آپس میں باہمی حقوق پر ڈاکہ ڈالے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل سے مطالبہ یہی تھا کہ جو بھی رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے خوب کھاؤ پیو، لیکن زمین میں فساد کرتے نہ پھرو، فسادی بن کے زمین میں نہ پھرو۔ اور اگلی آیت میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ بنی اسرائیل کس کس طرح فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔